بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين جی کل آیت نمبر 35 36 اور 37 کا صرف ترجمہ ہوا تھا. انشاءاللہ آج تفصیل دیکھیں گے ہم آیت نمبر 35 کی. تو جیسے کہ کل میں بتائی تھی کہ اکثر قرآن میں جو ہے جو خطاب ہوتا ہے یعنی جو خطاب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو خطاب کرتا ہے اکثر جو ہے عموماً جو ہے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور اس میں عورتیں جو ہے ضمناً شامل ہوتی ہیں. ضمناً یعنی انہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہی ہوتی ہے لیکن جو خطاب اصل میں کیا جاتا ہے مردوں کو کیا جاتا ہے. جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں یعنی اے ایمان والے مرد ہے اس سے مراد. لیکن اس میں جو ہے سب جو ہے شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہے. تو اکثر جو ہے جو مرد کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے تو مرد کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال فرما کر عورتوں کو بھی ان کے ضمناً جو ہے شامل کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے عورتوں کو بھی ان کے ضمناً شامل کر لیا جاتا ہے. تو اکثر قرآن میں دیکھیں آپ یا ایھا الذین آمنوا اسی یعنی مرد کے صیغے سے ہی خطاب کیا گیا ہے. تو اس میں اشارہ بھی یہ ہے کہ عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی پردہ پوشی ہوتی ہے. پردہ پوشی پر مبنی ہے عورتوں کے معاملات اسی لیے جو ہے ان کا خاص طور پر ان کو خطاب نہیں کیا گیا ہے. اس میں ایک طرح کا اکرام اور اعزاز ہے عزت ایک طریقے سے. خصوصاً جو ہے دیکھیے آپ اگر پورے قرآن میں غور کریں تو صرف جو ہے حضرت مریم بنت عمران کا جو ہے کے نام کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا قرآن میں. اگر آپ غور کریں تو کہیں بھی جو ہے قرآن میں صرف ایک ہی عورت کا نام ہے. کس کا؟ مریم علیہ السلام کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے ان کا ذکر ہے قرآن میں ان کا نام لیا گیا ہے. اگر عورتوں کا اگر ذکر کرنا بھی تھا تو اکثر جو ہے کیسا کیا گیا مردوں کی نسبت کے ساتھ کیا گیا ہے. جیسے کہ امراۃ فرعون یعنی فرعون کی بیوی، امراۃ نوح علیہ السلام کی بیوی، امراۃ لوط علیہ السلام کی بیوی. اس طریقے سے جو ہے ان کا ذکر کیا گیا یعنی ان کا نام نہیں لیا گیا. تو عورتوں کے جو ہے نام میں بھی پردہ ہوتا ہے اسی لیے جو ہے ایک طریقے سے یہ اعزاز ہے اکرام ہے عورتوں کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خواتین کا عورتوں کا جو ہے نام نہیں لیا گیا. صرف مریم علیہ السلام کا نام بھی اسی لیے لیا گیا کیونکہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے والد موجود نہیں تھے بغیر والد کے وہ پیدا ہوئے تھے. تو اسی لیے جو ہے مریم علیہ السلام کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہاں لینا پڑا. اس لیے ان کی نسبت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کرنا تھی اس لیے ان کا نام لینا پڑا. ٹھیک ہے تو لیکن قرآن کا تو یہ طریقہ یہ اسلوب رہ چکا ہے کہ اکثر جو ہے خطاب جو ہے مردوں کے صیغے سے ہی کیا گیا ہے. لیکن عورتوں کو جو ہے اس کا خیال گزرنا کہ یعنی ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا گیا قرآن میں. یہ خیال جو آتا ہے عورتوں کو ایک جو ہے ایک نیچرل چیز ہے ایک فطری چیز ہے کہ اگر ہم بھی اس جگہ اس وقت موجود ہوتے صحابیات کے دور میں ہم کو بھی یہ خیال آتا تھا کہ کیوں ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا گیا. کیا ہم اس میں کمی ہے، کیا ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہمارا درجہ کم ہے. اس طریقے سے خیالات آتے خود بخود. ٹھیک ہے فطری چیز ہے وہ. تو اسی لیے جو ہے احادیث کی کتابوں میں کئی جو ہے روایات موجود ہیں جن میں عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ جو ہے مردوں کا ہی ذکر قرآن میں فرماتے ہیں انہی کو جو ہے مخاطب فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی جو ہے قبول نہ ہو. یعنی خواتین جو ہے عرض کرنے لگے آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مردوں کا ہی ذکر ہے قرآن میں. کیا اس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، کیا ہماری عبادت بھی قبول ہے نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کو خیالات آئے تھے تو اسی لیے وہ آپ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور یہ عرض کیا. تو اسی پر یہ آیتیں نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات جو آیت ہے پوری مسلسل یہ آیت جو ہے نازل ہوئی.
تو آیت جو ہے اس میں جو ہے عورتوں کی دل جوئی کے لیے اور ان کے اعمال کی جو ہے مقبولیت کے لیے اس کا جو ہے خصوصی ذکر کیا گیا ہے، جس میں جس آیت میں جو یہ جتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے مقبولیت اور فضیلت کا جو مدار ہے وہ جو ہے اعمال صالحہ اور اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے اعمال قبول ہے، عورت ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا مدار ہے؟ اعمال صالحہ، یعنی نیک اگر عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اس میں، تو چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے کوئی فرق نہیں ہے، قبول ہوں گے وہ۔ تو یہی بتلانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ مرد ہو عورت ہو اگر نیک عمل کرے تو قبول ہے وہ کوئی بھی۔ تو اس سے جو ہے ان کے جو ذہنوں میں خیال آیا تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آیت کی طرف دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ تو مسلمان مرد مسلمان عورتوں سے مراد کیا ہے؟ جو اسلام لانے والے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، تو وہ مراد ہے یہاں پر۔ اب آگے دیکھیں دوبارہ جو ہے والمؤمنین والمؤمنات بھی ہے، آگے دوبارہ کیا ہے؟ والمؤمنین والمؤمنات، یعنی مسلمان کے معنی بھی، یعنی مسلمان یا مومن کے معنی بھی مومن ہے، لیکن فرق تھوڑا سا کیا ہے دونوں میں کہ مسلمان اسلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اعمال ہے، اسلام سے مراد اعمال ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس سے مراد ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ اور ایمان جو ہے آگے جو ہے والمؤمنین والمؤمنات، تو اس میں جو ہے ایمان سے مراد جو ہے عقائد ہے، یعنی جو ہمارا دل سے جو عقیدہ ہوتا ہے، دل سے جس کا وہ ہے تعلق ہے عقائد کا، عقیدہ جو ہے ہم دل سے رکھتے ہیں نا، اس میں اعمال کا ظہور تو نہیں ہوتا، تو عقائد جو ہے وہ ہے یہاں پر مراد ہے۔ تو اسی لیے الگ الگ ذکر کیا گیا، حالانکہ مومن بھی وہی ہے، مسلمان بھی وہی ہے، لیکن الگ الگ اسی لیے ذکر کیا گیا کہ مسلمان یعنی اسلام سے مراد اعمال ہے، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ، اور ایمان سے مراد جو ہے ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور دل جو ہے دل کا تعلق جو عقائد سے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو ہے الگ الگ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آگے ہے فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، قانتین قانتات، اور اس کے بعد کیا ہے؟ صادقین، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے عورتیں۔ تو یہاں پر سچ بولنے سے مراد زبان سے بھی سچ بولنا ہے اور اپنے عمل سے بھی سچ بولنا ہے، یعنی ہم جیسا ایمان لاتے ہیں تو اس کا عمل میں بھی اس کا اظہار ہونا ہے۔ ایمان ہم لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور تمام جو چیزیں ہیں، تو اس کا عمل پہ بھی اظہار ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل میں ہماری وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دو بھی مراد ہے، والصادقین والصادقات میں سچ بولنے والے مرد، تو سچ بولنا یعنی زبان سے بھی جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی سچ، وہ بھی داخل ہے اس میں، اس کے علاوہ جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ بھی سچے ہونے چاہیے، یعنی جو دل میں عقیدہ رہتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی جو ہے عمل میں ثابت ہو، عمل میں ظاہر ہونا ہے وہ، نہ ہمارے کوئی کلام میں جھوٹ ہونا ہے، نہ عمل میں کم ہمتی، سستی اور ریاکاری یا نفاق وغیرہ ہونا ہے۔ آگے ہیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اب اس میں صبر کی پوری قسمیں آ گئی۔ صبر جو ہے اصل میں دیکھا گیا تو صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا ہوتا ہے صبر اکثر۔ تو سب سے پہلا صبر ہے جو ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو عام ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، وہ ہے مصیبتوں پر صبر، یعنی جو بھی پریشانی آ گئی، مصیبتیں آ گئی، اس پر ہم صبر کریں، وہ ایک صبر ہے، اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں اکثر۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 2 قسم کا صبر ہوتا، یہ ایک قسم کا صبر ہو گیا۔ دوسرا قسم کا صبر وہ ہے کہ اطاعت علی الصبر، صبر علی الاطاعت، ٹھیک ہے؟ یعنی نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی مسلسل نیکی کرتے رہنا، اس میں بھی ایک صبر ہے نا، اس میں بھی ہم کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نفس کو مار کر اللہ کی اطاعت کرنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا پڑتا ہے، نیک اعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ تو صبر علی الطاعات یعنی نیکیوں پر اطاعت پر صبر، یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا ہے صبر علی المعاصی،
یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی ہم گناہوں سے بچ رہے اگر تو اس پر بھی ہم صبر کریں نا، وہ گناہ کو ہم نہیں کر رہے، اپنا نفس تو بول رہا کہ وہ گناہ کرو، لیکن ہم اپنے نفس کی نہیں سن کے ہم صبر کر کے گناہ سے بچ رہے، تو وہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر جو ہے 3 قسم کا رہتا، سب سے تو پہلے مصائب پر صبر یعنی پریشانیوں پر صبر، دوسرا صبر علی الطاعات یعنی نیکیاں کرنے پر صبر، اطاعت پر صبر، تیسرا ہے معاصی پر صبر یعنی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اپنے نفس کو روکنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو 3 قسم کا صبر ہے، تو اس میں سب صبر مراد ہے، والصابرین والصابرات میں تمام قسم کے صبر مراد ہے، صرف مصائب پر صبر نہیں ہے، جو اکثر ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ پریشانیوں پر صبر کرنا ہی صبر ہے، نہیں، بلکہ جو انسان جو ہے مسلسل نیکیاں بھی کرتے رہتا ہے وہ بھی ایک قسم کا صبر کر رہا ہے، اور جو انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے وہ بھی ایک قسم کا صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، نفس کو وہ کرتا ہے، اپنے مارتا ہے، تو اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہے خشوع کرنے والے مرد یعنی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ تو عاجزی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نماز میں بھی جو ہم عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ پورے ذہن جو ہے، ہمارا پورا جسم بھی اور ہمارا دل بھی پورا عاجز رہتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہم جھکے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ بھی مراد ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ بھی جو عام ہمارے جو مزاج میں جو ہے عاجزی رہنا چاہیے، وہ بھی مراد ہے، یعنی تکبر وغیرہ سے پاک، بڑائی سے پاک، یہ ہے عاجزی، جی۔ تو یہ بھی مراد ہے وہاں پر، تو نماز وغیرہ میں بھی عاجزی مراد ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو مزاج ہونا چاہیے وہ بھی عاجزانہ ہونا چاہیے، یعنی تکبر وغیرہ بڑائی سے پاک ہونا چاہیے، وہ بھی مراد ہے۔ آگے ہے خیرات کرنے والے مرد یعنی صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ تو اس میں صدقہ کرنے والے یعنی اس میں مراد جو ہے 2 بھی آگے، جو ہم پر فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی مراد ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ جو نفل صدقات وغیرہ کرتے ہیں ہم، وہ بھی مراد ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اسی طریقے سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ تو اب یہاں پر کثرت کے ساتھ ذکر کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر جو ذکر کے بارے میں ہے، ذکر سے مراد یہاں پر جو فرض جو اذکار ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی مراد ہے یہاں پر، اس کے علاوہ نفلی جو اذکار وہ بھی ہے جو پڑھتے ہیں ہم، ذکر وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی مراد ہے، تمام چیزیں مراد ہے، یعنی جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں وہ بھی ہے، اور جو مسنون دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہر کھانے کے بعد کی دعا، اس کے بعد کی دعا، باتھ روم جاتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، باہر نکلتے وقت کی دعا، تمام یہ جو دعائیں ہیں وہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو صبح شام کے اذکار ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ بھی جو نفل ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ صبح شام جو ہے 100 کی جو تسبیح پڑھنا ہے، درود ہے، کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی تمام ذکر شامل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پورے اعمال، تمام اعمال میں جو ہے کثرت کا ذکر نہیں ہے، صرف ذکر کا جب یہاں پر وہ آیا، اللہ کے ذکر کا ذکر آیا، تو وہاں پر جو ہے کثرت کا لفظ آیا ہے، یعنی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ اس کے علاوہ قرآن میں جو ہے جہاں جہاں بھی ذکر کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے، ذکر کا لفظ آیا ہے، وہاں جو ہے کثرت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کئی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، کئی عبادات ہیں، لیکن کہیں پر جو ہے قرآن میں جو ہے کسی عبادت کے ساتھ کثرت کا حکم نہیں آیا، یعنی کثرت کے ساتھ یہ کرنا، کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ لفظ نہیں آیا کثرت کا، صرف ذکر اللہ کے متعلق جو ہے قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں کثرت کا ارشاد ہے، کثرت کرنے کا ارشاد ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں ہے، سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں ہے، اسی طریقے سے اس صورت یہاں پر جو ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ فرمایا۔ تو یہاں پر حکمت کیا ہے، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کے ساتھ جو ہے کثرت کا لفظ لائے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ذکر اللہ جو ہے تمام عبادت کی اصل روح ہے، کیا ہے؟ اصل روح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں جو ہے سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر سوال کیا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔
اسی طریقے سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج، تمام جو ہے اس کے متعلق سوال کیا عبادت کے کہ کس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. تو ہر مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو ہے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ جو ہے مستحق اجر ہے اور ثواب ہے. تو یعنی اس حدیث سے بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ذکر اللہ جو ہے کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور جو ہے اس میں سب سے دوسری حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کا حکم اس لیے دیا، کیوں دیا؟ اس لیے کیونکہ جو ہے وہ جو یہ جو عبادت ہے ذکر کی، وہ جو ہے تمام عبادات میں سب سے زیادہ آسان ہے. آسان ہے نا ذکر کرنا، یعنی شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وضو ہے تو ذکر کرنا، جائے نماز بچھا کے ذکر کرنا اور بیٹھ کر ذکر کرنا، ایسا نہیں ہے. کوئی جو ہے پابندی، کوئی شرط نہیں رکھی ذکر کے لیے. وضو ہے ذکر کر سکتے، وضو نہیں ہے ذکر کر سکتے، لیٹے ہوئے ذکر کر سکتے، بیٹھے ہوئے ذکر کر سکتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کرتے ہوئے، کچن میں ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ذکر کر سکتے. یعنی اتنا آسان ہے یہ عبادت ایک ایسی ہے جو تمام عبادت میں سب سے زیادہ سہل ہے، یعنی آسان ہے. نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ فرصت کی ضرورت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے چلو کاموں سے ہماری فرصت ہو گئی تو اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، نہیں، ہم چلتے پھرتے کام کاج کرتے وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم کام کاج کرتے وقت بھی اگر ہم ذکر کریں، مثال کے طور پر کھانا پکا رہے یا پھر جھاڑو دے رہے، برتن دھو رہے، تو یہ کام کرتے وقت بھی اگر ہم ذکر کریں تو وہ جو کام ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتی ہے ہمارے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم دنیا کا کام کریں، بلکہ وہ بھی ایک عبادت ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم ذکر کرتے کرتے جو ہے وہ کام کر رہے. اور اس کے علاوہ بھی نیت ہماری کیا ہونا چاہیے، گھر کے کام کرتے وقت بھی کیا نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ، یہ میری نیت اس میں یہی ہے کہ آپ نے ہم عورتوں کو اسی لیے بنایا، یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے، گھر کے کاموں کی ہے، تو اسی لیے آپ کا حکم ہے، اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. تو اگر یہ نیت ہے تو یہ بھی عبادت ہو گئی ہماری. نیت بھی یہ رہنی چاہیے اور کام کرتے ہوئے ذکر بھی کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہے، عبادت ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں سوچنا کہ اتنا کام ہمارا گھر کے کاموں میں لگ گیا، اب کیا یعنی آدھا سے زیادہ جو ہے ہمارا دن جو ہے گھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، بچوں کی اس میں لگ جاتا ہے. لیکن وہ بھی جو ہے ہم اس کو عبادت کا رخ دے سکتے ہیں، یعنی وہ بھی اس کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں. کب؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر جو ہے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس کا حکم مانتے ہوئے ہم یہ کام اگر کر رہے، یہ نیت رہنی چاہیے، تو وہ بھی عبادت ہو گئی. اور ساتھ میں ذکر کرتے وقت ذکر کرتے کرتے جو ہے کام کریے تو وہ بھی عبادت ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم دن بھر بھی جو کھانا کھاتے وقت، کھانے سے پہلے ہم کیا کرتے، دعا پڑھ کے کھاتے، پھر کھانے کے بعد دعا پڑھتے، پھر اگر سو رہے تو دعا پڑھ کے سوتے، اٹھ رہے تو دعا پڑھ کے اٹھتے. تو یہ تمام چیزیں جو مسنون دعائیں بھی ہے وہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے وہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ بھی عبادت بن جائے. اگر کھاتے وقت ہم دعا پڑھ کے کھائے تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا نام لے کے کھانا کھا رہے. سفر پہ جاتے وقت اگر ہم دعا پڑھ کے نکلے تو وہ بھی کیا ہے، سفر ہمارا عبادت ہو گیا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے تو وہ بھی عبادت ہو گئی. تو یعنی مسنون دعائیں بھی کیوں سکھائی گئی؟ کیونکہ اس لیے کہ ہم جو بھی کام کرے اللہ کو یاد کر کے کرے، جو بھی کام کرے اللہ کو جو ہے یاد کر کے کرے. کسی مسلمان کے لیے یہ ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرے، اللہ سے غافل نہ ہو. ٹھیک ہے. ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے اللہ کو یاد کرے، اللہ سے کبھی ہمارا ذہن ہمارا دل جو ہے غافل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے یہ دعائیں سکھلائی گئی. ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے دعائیں اسی لیے ہے. تو یہ بھی کیا ہے، عبادت ہو جاتی ہے ہماری. اگر دعائیں پڑھتے ہوئے ہم کام کریں، جو بھی کام کرنا ہے تو وہ بھی ہماری عبادت ہو گئی. اور ذکر کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے. تو اس میں ایک تو وہ کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو وہ کھانے میں جو ہے اس ذکر کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور کھانے والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. جو ذکر کیا ہوا، یعنی ذکر کرتے ہوئے جو کھانا بنایا جاتا ہے تو اس کھانے میں وہ ذکر کی برکت چلی جاتی ہے، اور کھانے والے پر، جو کھانا اس کو کھائیں گا تو اس کھانے والے پر بھی اس کا اثر ہوگا اس ذکر کا. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے اسی لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھی اکثر جو ہے ذکر کرتے ہوئے کھانا بنایا کرتی تھی. تو اسی لیے جو ہے وہ نورانیت جو ہے کھانے والے کے اندر بھی شامل ہو جاتی تھی. کھانا بھی جو ہے ایک نورانی ہو جاتا ہے ذکر کرتے ہوئے اگر کھانا بنائیں ہم تو.
جی، تو ایک تو ہمارا کام بھی ہو گیا اور عبادت بھی ہو گئی، دوسرا اس کا اثر بھی بہت اچھا ہوگا. تو آپ لوگ بھی اس کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے. آمین. جی، وذاکرین اللہ کثیرا. تو آگے کیا ہے؟ وذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو یہ تمام اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم یعنی بہت بڑا اجر جو ہے تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنے کافی ہے اس آیت کی تفسیر. کل انشاءاللہ آگے کی آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.